الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو سچائی میں نجات ملتی ہے اور جھوٹ میں انسان ہلاکت کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں فساد ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ باپ بیٹے کے سامنے، بیٹے باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کو اس جھوٹ جیسی بیماری ہے اس سے اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اور اولاد کے سامنے سچ بولنا چاہیے۔ سچائی سے حقانیت کی وضاحت ہوتی ہے، سچائی سے اسلام کی خوبیاں سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ میں کامیابی قرار دیا ہے، اور جھوٹ بولنے میں انسان کو برباد ہونے کی اور معاشرہ پراگندہ ہونے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے صحابہ کرام کے واقعات سامنے ہیں۔ سفیان جب ایمان نہیں لایا تھا اور جب ان صحابہ کرام کا انہوں نے پیچھا کیا جو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جب ملک حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، اس وقت وہ بہت مخالف تھے۔ مخالف ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسا پہلو ان کے سامنے نہیں آیا کہ وہ جھوٹ بول سکے، اور جھوٹ بولنے کی بھی ہمت نہیں پڑی۔ سچ بتلا دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے، ان کا جو خاندان ہے اور ان کے جو اعمال ہیں اور جو ان پر وحی اترتی ہے، سچ بتلا دیا۔ جھوٹ بولنا ہر زمانے میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بالخصوص مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کی زندگی میں یہ جھوٹ بولنا پایا جاتا ہے، جو ایک طرح سے نحوست ہے اور ناسور ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو پڑھیے، کیسے آپ نے سچ کو ثابت کیا، سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، تو ڈاکوؤں اور لٹیروں نے بھی سن کر کے توبہ کر لیے۔ اس لیے سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات سچ کو عام کریں گے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اہل و عیال کو، اولاد کو بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کی تعلیم دیں گے۔